بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ وہ پہلا لمحہ کیسا ہوگا جب کسی انسان نے دنیا کا پہلا موبائل فون ہاتھ میں پکڑا ہوگا؟ وہ لمحہ جب انسان نے وائر سے آزاد ہو کر پہلی بار بغیر کسی تار کے کسی دوسرے انسان سے بات کی۔ آج ہم آپ کو لے چلتے ہیں اس تاریخی لمحے میں، ایک ایسے شخص کی کہانی میں جس نے دنیا بدل دی۔ جی ہاں، یہ کہانی ہے مارٹن کوپر کی، اس انسان کی جس نے موبائل فون ایجاد کیا۔ مارٹن کوپر کا تعلق امریکہ سے تھا۔ وہ 26 ستمبر 1928 کو شکاگو میں پیدا ہوئے۔ بچپن سے ہی وہ مشینوں سے بہت دلچسپی رکھتے تھے۔ ان کے والدین عام لوگ تھے، لیکن مارٹن کے اندر ایک غیر معمولی تجسس تھا۔ وہ چیزوں کو توڑ کر دیکھتے تھے کہ اندر سے یہ چلتی کیسی ہیں۔ جب دوسرے بچے کھلونوں سے کھیلتے تھے، مارٹن ان کھلونوں کو کھول کر ان کے پرزے گن رہے ہوتے تھے۔ انہیں ہمیشہ یہ جاننے کی خواہش تھی کہ کچھ نیا کیسے بنایا جائے۔ مارٹن کوپر نے الیکٹریکل انجینئرنگ میں تعلیم حاصل کی۔ انہوں نے ٹیکنالوجی سے گریجویشن کیا، پھر بعد میں وہی یونیورسٹی ان کے لیے دوسرا گھر بن گئی، کیونکہ وہ بعد میں وہاں بطور ریسرچ بھی کام کرتے رہے۔ گریجویشن کے بعد وہ US نیوی میں بھرتی ہوئے۔ یہاں انہوں نے ریڈار سسٹم، وائرلیس کمیونیکیشن اور ریڈیو ٹیکنالوجی پر کام کیا۔ یہی تجربہ آگے جا کر ان کی زندگی کی سب سے بڑی ایجاد، موبائل فون کا دروازہ کھولنے والا ثابت ہوا۔ 1954 میں مارٹن کوپر نے میٹرولا کمپنی میں کام شروع کیا۔ یہ وہ وقت تھا جب فون صرف گھروں یا دفاتر میں وائر کے ذریعے استعمال ہوتے تھے۔ لوگ ٹیلی فون لائن سے بندھے ہوئے تھے، لیکن مارٹن کا خواب کچھ اور تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ لوگ جہاں جائیں، جب چاہیں بات کر سکیں، بغیر کسی تار کے۔ مارٹن کے ذہن میں ایک خواب تھا، ایک ایسا خواب جو انسان کے ہاتھ میں ہو، جیب میں رکھا جا سکے اور دنیا کے کسی بھی کونے سے بات کی جا سکے۔ یہ خیال اس وقت ناممکن سمجھا جاتا تھا، مگر مارٹن نے ہار نہیں مانی۔ 1970 کی دہائی کے آغاز میں مارٹن اور ان کی ٹیم میٹرولا میں دن رات ایک کر رہی تھی۔ وہ ایک ایسا آلہ بنانے کی کوشش کر رہے تھے جو وائرلیس ہو مگر اتنا چھوٹا ہو کہ ہاتھ میں آ سکے۔ اس وقت AT&T نامی بڑی کمپنی بھی تھی۔ اس میں وائرلیس فون سسٹم پر کام کر رہے تھے، لیکن ان کا منصوبہ کار فون تک محدود تھا، یعنی فون صرف گاڑی میں ہی استعمال کیا جا سکتا تھا۔ مارٹن کوپر نے فیصلہ کیا، ہم صرف کار فون نہیں بنائیں گے، ہم پرسنل فون بنائیں گے، ایک ایسا فون جو انسان کے ساتھ چلے۔ مارٹن اور ان کی ٹیم نے 1973 میں آخرکار وہ کر دکھایا۔ انہوں نے دنیا کا پہلا پورٹیبل موبائل فون تیار کر لیا۔ مارٹن اور ان کی ٹیم نے 1973 میں آخرکار وہ کر دکھایا۔ انہوں نے دنیا کا پہلا پورٹیبل موبائل فون تیار کر لیا۔ اس فون کا نام تھا میٹرولا ڈائناٹک 8000X۔ یہ فون آج کے فون کی نسبت بہت بھاری تھا اور لمبائی تقریباً 10 انچ۔ بیٹری صرف 20 سے 30 منٹ کی بات چیت کے بعد ختم ہو جاتی تھی اور اسے چارج ہونے میں 10 گھنٹے لگتے تھے، مگر اس کے باوجود یہ ایجاد ایک انقلاب تھی۔ 3 اپریل 1973 کا دن دنیا کی تاریخ بدل دینے والا دن۔ مارٹن کوپر نیو یارک کی سڑک پر چلتے ہوئے اپنے ہاتھ میں وہ نیا ایجاد کیا گیا فون لیے۔ انہوں نے کسی عام شخص کو نہیں، بلکہ اپنے سب سے بڑے حریف AT&T بیل ریسرچ جوئل اینگل کو کال کی۔ مارٹن نے مسکرا کر کہا، ہیلو جوئل، میں مارٹن بول رہا ہوں۔ میں تمہیں ایک حقیقی موبائل فون سے کال کر رہا ہوں، ایک ایسا فون جو تمہارے ہاتھ میں پکڑا جا سکتا ہے۔ یہ دنیا کی پہلی موبائل کال تھی اور یوں انسانی تاریخ میں ایک نیا باب لکھا گیا۔ لوگ حیران رہ گئے، کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ اب بغیر تار کے بات ممکن ہو گئی ہے۔ خبریں دنیا بھر میں پھیل گئیں، TV، ریڈیو، اخبارات، ہر جگہ مارٹن کوپر کا نام چھا گیا۔ لوگوں نے انہیں فادر آف دی سیل فون، یعنی موبائل فون کا باپ کہنا شروع کر دیا۔
مارٹن کی ایجاد نے پوری دنیا کو بدل کر رکھ دیا۔ 1983 میں میٹرولا ڈائناٹک 8000X کمرشل طور پر مارکیٹ میں آیا۔ اس کی قیمت تقریباً $4000 یعنی آج کے دور میں تقریباً 10 لاکھ روپے تھی۔ صرف امیر لوگ یا بڑی کمپنیاں ہی اسے خرید سکتے تھے۔ لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، ٹیکنالوجی بہتر ہوتی گئی، فون چھوٹے، ہلکے اور سستے ہوتے گئے۔ پہلے بلیک اینڈ وائٹ ڈسپلے آئی، پھر SMS، پھر رنگین اسکرین، کیمرہ اور آخرکار اسمارٹ فون۔ مارٹن کوپر کی ایجاد آج اربوں انسانوں کے ہاتھ میں ہے۔ آج کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جب انسان موبائل فون استعمال نہ کرے۔ مارٹن کوپر ہمیشہ کہتے ہیں، ٹیکنالوجی کا مقصد انسان کو آزاد کرنا ہے، اسے مزید قریب لانا ہے اور اس کی زندگی کو بہتر بنانا ہے۔ انہوں نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ ان کی ایجاد سوشل میڈیا یا ایپس کی شکل لے لے گی، لیکن وہ ہمیشہ خوش ہوئے کہ ان کی سوچ نے دنیا کو جوڑ دیا۔ آج بھی وہ انٹرویو میں کہتے ہیں، میرا خواب ابھی پورا نہیں ہوا، میں چاہتا ہوں کہ فون انسان کے جسم کا حصہ بن جائے، اتنا ہلکا، اتنا آسان کہ ہم اسے محسوس بھی نہ کر سکیں۔ مارٹن کوپر کو ان کی ایجاد کے بدلے درجنوں ایوارڈ ملے۔ انہوں نے کئی یونیورسٹیوں سے اعزازی ڈائریکٹ ڈگریاں بھی حاصل کیں۔ آج جب ہم اسمارٹ فون استعمال کرتے ہیں، چاہے وہ سامسنگ ہو، ایپل ہو یا کوئی اور، تو اس کے پیچھے مارٹن کوپر کا خواب چھپا ہوا ہے۔ اگر مارٹن کوپر نہ ہوتے تو شاید آج ہم کال، میسج، ویڈیو چیٹ یا انٹرنیٹ کی سہولت سے محروم ہوتے۔ ان کی ایجاد نے نہ صرف رابطہ ممکن بنایا بلکہ دنیا کی معیشت، تعلیم، سیاست اور تفریح، ہر چیز کو بدل کر رکھ دیا۔ مارٹن کوپر آج بھی زندہ ہیں اور جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا آپ موبائل فون کے اثرات سے خوش ہیں، تو وہ مسکرا کر کہتے ہیں، ہاں، لیکن ہمیں اسے عقل کے ساتھ استعمال کرنا چاہیے۔ یہ ایک طاقت ہے اور طاقت ہمیشہ ذمہ داری کے ساتھ آنی چاہیے۔ اگلی بار جب آپ اپنا فون ہاتھ میں لیں تو ایک لمحہ مارٹن کوپر کو یاد کیجیے، اس انسان کو جس نے وائر کاٹ کر انسانیت کو آزاد کیا۔ دنیا کے ہر موبائل فون کی گھنٹی میں مارٹن کوپر کا خواب بجتا ہے اور وہ خواب آج بھی زندہ ہے۔